السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تشریف پڑھ لیں۔ آج کا عنوان ہے غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق و کردار۔ یہ آج کا عنوان ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم چند شعر سماعت فرمائیں گے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ اور آج کے عنوان کے مطابق شعر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھاتے ہیں چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھاتے ہیں چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو وہ اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو وہ اپنا کرنا۔ کوئی فاروق سے پوچھے کیسے آتے ہیں، کوئی فاروق سے پوچھے کیسے آتے ہیں، دل کی دنیا کو نظر سے تہ بالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے تہ بالا کرنا۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ ایمان اور دوسری پڑھ لیں۔ جیسا کہ آج کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ تو جیسا کہ ہم جب سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے، یعنی آپ نے جب اعلان نبوت نہیں کیا اس کے تعلق سے ہم نے کل بھی کچھ حدیثیں سنی، مولانا طاہر صاحب نے ہمیں کچھ ایسی حدیثیں سنائی کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیسا تھا۔ یعنی مکہ کے مشرکین بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، یعنی سچا اور صادق، یعنی امانت دار بھی تھے اور صادق بھی تھے۔ تو یہ آپ نے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا، اور جب آپ تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں گئے تو اس میں مشرکین کا بھی مال تھا اور دوسرے لوگوں کا مال تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے جب دوسرے ملکوں میں سفر کیا تو آپ عیسائیوں سے بھی تعلقات ہوئے، یہودیوں سے بھی تعلقات ہوئے۔ تو یہ سب آپ نے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ نبھا کیا، لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا، لوگوں کے ساتھ رواداری کی، تو یہ ایک مثال تھی اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یعنی یہ جو وحی الہی قرآن کا نزول آپ پر ہو رہا ہے اور آپ کو منصب نبوت کا آپ کا تذکرہ کیجیے کہ میں نبی ہوں اور مجھ کو جو کتاب نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے اور میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے مشرکین کو دعوت دی، پہلے قریش کے سرداروں کو دعوت دی، جس میں ابو لہب، ابو جہل، بہت سے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ یہ سب لوگ دعوت میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد سب کی توجہ حاصل کی اور سب کو ایک جگہ بیٹھا کر فرمایا کہ میں تم کو ایک بات کہتا ہوں کہ تم اس کی تصدیق کرو۔ تو سب نے، جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور دوسرے بھی جو لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے اور پوچھ رہے تو انہوں نے کیا جواب دیا اہل مکہ کے سرداروں نے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے منہ سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں سنا، نہ ہی آپ کے تعلق سے کوئی جھوٹ سنا، یعنی آپ سے تو کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں، بلکہ آپ کی طرف کسی کو جھوٹ منسوخ کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ یعنی آپ کی صداقت اور امانت داری اتنی مشہور تھی عرب میں کہ آپ کے تعلق سے کوئی جھوٹ بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں
کہ اس وادی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکہ پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم یہ بات کو جھٹلاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جھٹلائیں گے، بلکہ تمہاری بات کو سچ مانیں گے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کہا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور رب نے مجھ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور میں اس کا نبی ہوں، جیسا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو جو کفار تھے، سردار تھے مکہ کے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ کیا بن گئے؟ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کے چچا جو تھے ابو لہب، انہوں نے آپ کو دھکارا، برا بھلا کہا اور وہاں سے نکل گئے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طرح طرح کے ظلم ہوئے، ستم ہوئے، آپ کو ستایا گیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک وقت ایسا آیا مکہ کے اندر کہ اہل قریش نے اعلان کر دیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ، خصوصاً ابو طالب، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ام المومنین اور ان کے خاندان کے ساتھ کوئی بھی تجارت نہیں کرے گا، کوئی بھی تعلقات قائم نہیں رکھے گا، کسی طریقے کی دعوت یا لین دین نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کی ایک وادی کے اندر شعیب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال تک کسی نے بھی کسی طریقے کو لین دین نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ پر کبھی کبھی وہاں فاقے ہو گئی۔ یہ نوبت ہے، یعنی اتنا ستایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تعلق تھا کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، وہ بڑا ایک دم محبت والا تھا، نیک تھا اور ایک دم پرہیزگاری کا معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، جیسے کہ کل میں ہم نے سنا، یہ مولانا نے بیان کیا کہ آپ جب طائف کی طرف گئے دعوت کے لیے، تو طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، یعنی آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے لگا کر آپ کو پتھروں سے زخمی کیا، اور پتھروں سے اس قدر زخمی کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے پرنور چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرماتے جاتے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ یعنی طائف میں جب آپ کے پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے چہرے سے خون جاری ہو گیا، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے خون کو پوچھ گئے، تو بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مقام نبوت کو نہیں پہچانتے، توحید کیا ہے اس کو نہیں پہچانتے، قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی وہ کافر و مشرک کے ساتھ جو آپ کو ستا رہے تھے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، جب مکہ فتح ہو گیا، اور فتح مکہ ہونے کے بعد ایک صحابی نے اعلان کیا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ آج بدلے کا دن ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا، ان کو بھوک و پیاس میں مبتلا کیا، ان کو طرح طریقے سے عزتیں دی، ان کے صحابہ کو شہید کیا، ان کے ساتھ مختلف جنگیں کی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور مختلف جنگیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں کفار مشرکین نے مدینہ شریف پر چڑھائی کی اور سینکڑوں صحابوں کو قتل کیا گیا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر جب مکہ میں داخل ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جو اعلان فرماتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحابی نے اعلان کیا کہ آج بدلے کا دن ہے، تو آپ کیا کرتے ان سے علم لے لیتے۔ کیا لے لیتے؟ علم، کیونکہ وہ جو صحابی رسول تھے وہ علم بردار تھے، ان کے پاس جھنڈا تھا، اس کا جھنڈا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن۔ آپ نے اس کو جھنڈا لیا اور جو وہ صحابی رسول کے بیٹے تھے ان کو دے دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عالم کی ذمہ داری سے ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد یہ حکم دیا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے صحابہ، اگر کوئی تم سے جنگ کرے تو تم اس کے ساتھ جنگ کرو، اور جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں
اور امن چاہتے ہیں انہیں امن دے. تو یہ تاریخ ہے کہ ایک شہر کو فتح کیا گیا, اس کو فتح کیا, ایک شہر کو, مکہ کے شہر کو فتح کیا گیا 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ نے مکہ کو فتح کیا, مگر ایک خون کا قطرہ نہیں بہا, ایک خون کا قطرہ نہیں بہایا گیا. انہی لوگوں کو سزا دی گئی جو لوگ گستاخ رسول تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بے حد آپ کی گستاخی کی, اللہ اور رسول کی شان کی گستاخی کی. ایسے ایک ہی آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا, وہ بھی اس دن قتل نہیں ہوا, کچھ دن بعد قتل کیا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ستانے کے بعد, اور یہ 15 سال سے زائد عرصہ آپ مکہ میں رہے تو بھی ستایا گیا آپ کو, جب آپ ہجرت کر کے 10 سال مدینہ میں رہے تب بھی ستایا گیا. تو کفار مشرکین جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے, خصوصاً جو ابو سفیان تھے جنہوں نے کئی جنگیں لڑی ان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی بخش دیا جائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے, آپ کا اخلاق کا نمونہ ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ جو لوگ سالوں سال تک جنگ کرتے رہے, آپ کے قریبی لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا, حضرت حمزہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ہے, آپ کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آپ کے اعضاء, آپ کی آنکھیں, آپ کی ناک, آپ کے کان کاٹے گئے اور وہ گلے کے اندر پہنا گیا. اور جس عورت نے وہ چیزیں پہنی تھی ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. بلکہ جو شخص نے حضرت حمزہ کو قتل کیا, جب وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم اللہ کی توحید بیان کرو اور اس پہ ایمان لے کے آؤ, اور ایمان لانے کے بعد تم کبھی بھی میرے سامنے مت آنا. کیوں؟ کیونکہ تم میرے سامنے جب آتے ہو تو مجھے حضرت حمزہ کی یاد آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان قبول کرنے کی بنیاد پر ان کو معاف کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا تھی؟ شان رحمت تھی, شان عظمت تھی کہ آپ نے کفار و مشرکین کو جو کہ اپنے آپ کے گھر کے اہم افراد کو انہوں نے شہید کیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا. اسی طریقے سے جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہودیوں کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے معاملات طے کیے. آپ نے مدینہ مارکیٹ قائم کیا, اس کی تفصیلات کل ہم نے سنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک عہد بنایا. اس کے ساتھ بنایا یہودیوں کے ساتھ, اور مدینہ کے اندر جو لوگ نہ یہودی تھے نہ مسلمان تھے, مشرکین مدینہ تھے, یعنی وہ صرف مطلب نہ لوگ یہودی تھے نہ مسلمان تھے, مگر وہ مدینے کے اندر رہتے تھے. تو ایسے 3 قوموں کا آپ نے ایک عہد نامہ بنایا کہ بھائی مدینے کے اوپر کبھی کوئی چڑھائی کرے گا تو یہودی مدد کریں گے, یا یہودیوں پہ کوئی اٹیک کرے گا یا کوئی ان کو تکلیف دے گا تو مسلمانوں کی مدد کریں. یہ معاہدہ طے پایا. یہ معاہدہ طے پانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہودیوں نے کیا کیا, اس معاہدے کو توڑ دیا. کیا کیا؟ وہ معاہدے کو توڑ دیا. جنگ بدر جب واقع ہوئی تو یہودیوں نے کیا کیا, مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیا. جب اہل مکہ کا لشکر 1000 کا لشکر مدینہ شریف کی طرف جنگ کے ارادے سے بڑھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو میسج دیا کہ دیکھو ہم پر جنگ کا وقت آ گیا ہے, اب تم کیا کرو, ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑو. تو یہودیوں نے کیا کیا, دھوکہ دے دیا اور جنگ میں شامل. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ایک مسئلہ ہے, تم حل کرو واپس, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اسی طریقے سے جب آپ مدینہ شریف کے باہر نکلے جنگ کے وقت میں, تو منافقین میں سے بہت سے منافقین آپ سے الگ ہو گئے اور کہا کہ آپ اکیلے لڑیے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو غزوہ بدر لڑا, اور غزوہ بدر لڑنے کے بعد جو واپس آئے تو سورہ توبہ کے اندر آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہودیوں نے تم سے جو معاہدہ توڑ دیا, اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خیبر کے اوپر حملہ کیا. جب خیبر پر حملہ ہوا, خیبر فتح ہو گیا, خیبر فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو معاف فرما. کیا کیا؟ معاف فرما دیا. آپ نے کیا کیا, ان کا جو بھی علاقہ تھا, جو بھی مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, تو آپ نے کیا کیا, وہ زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے یہودیوں کو دیا کہ تم کیا کرو, یہ زمینوں کو کاشت کرو اور اس میں ہمارا کیا ہے, پارٹنرشپ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ سے کوئی دھوکہ کر رہا, آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کرو, تو آپ کیا کرو, اس کو معاف کر دو, اللہ کی. اسی طریقے سے یہ تو
قبیلے کے طور پر چیزیں ہوئی. جیسا آپ نے فتح مکہ کیا تو اس کے اندر مسلمان بھی شامل تھے, کفار مکہ بھی شامل تھے. اسی طریقے سے خیبر کا واقعہ ہوا تو اس کے اندر بھی یہودی کی ایک قوم تھی اور ادھر سے مسلمان تھے. اور ایک جنگ ہوئی بہت بڑی جس کے اندر ایک سردار نے کیا کیا کہ جب جنگ کا موقع آیا تو جنگ کے اندر اس نے کیا کیا کہ اپنے لوگ بھاگنا نہیں جنگ کے میدان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پتا تھا کہ آپ نے ابھی تک ایک بھی جنگ نہیں ہاری, یعنی ابھی تک ان کو شکست کوئی نہیں دے سکا عرب کے اندر. تو اس نے کیا کیا, اس نے بولا کہ اب ہم جب جنگ لڑنے جا رہے ہیں مسلمانوں سے تو اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ میں لیں گے, کیونکہ بال بچے بھی اگر میدان جنگ میں رہیں گے تو یہ لوگ بھاگیں گے نہیں چھوڑ کر, پیٹ نہیں دکھائیں گے. تو وہ سردار نے کیا کیا, میدان جنگ میں اپنی قوم کو بھی لے کے آیا, اپنی قوم کے بچوں کو بھی لے کے آیا اور عورتوں کو بھی لے کے آیا. وہ لوگوں نے بہت بہادری سے لڑے, کافروں کیا کہ مسلمانوں کے خلاف بہت بہادری سے لڑے. ایک وقت ایسا ہے کہ مسلمان ہارنے لگے, یعنی پیچھے ہٹنے لگے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی, تو صحابہ کرام آگے بڑھ کے جب لڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو اس میدان کے اندر عورتیں بھی ہے اور بچے بھی ہے. کیا ہے, عورتیں بھی ہے اور بچے بھی ہے, تو عورتوں کو بھی قتل مت کرو اور بچوں کو بھی ہاتھ مت کرو. تو یہ کیا ہوا کہ کافر لوگ جنگ ہار گئے. جنگ ہارنے کے بعد کیا ہوا, جو سردار تھا وہ بھاگ گیا جنگ چھوڑ اور طائف میں جا کر چھپ گئے. اب جب چھپ گیا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وہ جو قبیلہ تھا وہ قبیلے کو جمع کیا, اور قبیلے کو جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اب تم تو سب جنگ کے میدان میں, عورتیں بھی جنگ کے میدان میں, بچے بھی جنگ کے میدان میں, اور جو ان کے لوگ بچے ہوئے وہ بھی جنگ کے میدان میں, تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں بچوں کو الگ کر دیا اور ان کے ساتھ ان صلہ رحمی کا معاملہ تھا. ایک صحابی رسول کی حدیث, ایک نبی کریم صلی اللہ ایک نوجوان بچہ تھا, یعنی اس کو پہچاننا مشکل تھا یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے. تو حضرت سعد نے کیا کیا, وہ بچے کا کپڑے اتارے, کپڑے اتارنے میں اس کو دیکھے, اس کی بغل دیکھے کہ اس میں بال ہے, یہ بچہ بالغ ہے. تو وہ فرماتے, وہ لڑکے فرماتے کہ حضرت سعد نے جب میرے کو دیکھے کہ میرے بغل میں بال نہیں ہے تو انہوں نے مجھے کیا کیا, بچوں کے سب میں شامل کر دیا اور میں بچ گیا. تو اس طریقے کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صحیح رہنے کا کرے کہ میدان جنگ کے اندر بھی وہ بچے جو جوان محسوس ہو رہے تھے, شکل سے جوان لگ رہے تھے, ان کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ جو صلہ رحمی کرو ان کے, یہ بچے ہیں نوجوان. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم کسی قوم کے اوپر فتح پالو تو ان کے بچوں کو قتل مت کرو. تو صحابہ نے عرض کی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے باپ بھی مشرکین تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی اور تم ایمان لے آئے, کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ دینی فطرت کے ہوتے ہیں, اور دینی فطرت کیا ہے, اسلام. یعنی یہ جو بچے ہیں نابالغ ہیں یہ اپنے ماں باپ کے ماتحت ہیں, ان سے در گزر کرو, ان کو معاف کرو, تاکہ یہ جب سمجھدار ہو جائے, جب ان کو شعور پہنچ جائے تو یہ جب دین کو سمجھیں گے, اللہ اور رسول کی کتاب کو جب پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں گے تو یہ ایمان لائیں گے. جیسا کہ طائف کے تعلق سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ طائف کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, دعا کی, تو طائف کے لوگ کے بعد بھی ایمان لائے. فتح مکہ کے بعد طائف کے لوگ بھی کیا کرے, سب نے ایمان لے گئے. اس میں ایک بڑے مشہور سردار تھے ابو شمام, جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ بیان کیا آپ کو کہ جو سردار نے بچوں اور عورتوں کو میدان جنگ میں لے کے آئے تو طائف بھاگ گئے تھے. طائف بھاگنے کے بعد کیا ہوا, وہ وہیں رہے کچھ دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا, تو اس سردار کو پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری قوم کے بچے اور عورتیں محفوظ ہیں, تم کبھی امان چاہتے ہو تم کو امان مل جائے. تو وہ ایک صحابی رسول وہاں گئے, ان کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کی عورتوں کو اور بچوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور تم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی, امان دی. تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا, وہ ہو گیا ہوا تھا, غمزدہ ہو گیا ہوا. تو اس کو جب خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو وہ سیدھا مدینہ شریف تشریف لائے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنائے کہ وہ یہودی ہو, عیسائی ہو یا مشرکین ہو, جب انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کے اخلاق کو دیکھے اور آپ کی باتوں کو سنے تو انہوں نے کیا کیا,
اسلام قبول کر. اسی طریقے سے اور ایک سردار تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کو بھیجا گشت کی. تو یہ ایک سردار تھے علاقے کے جو مکہ کے لوگوں کو اناج بھیجتے تھے. یعنی ان کی تجارت کیا تھی کہ جو کھیتوں میں اناج پیدا ہوتا یہ پورا اناج جمع کرتے اور مکہ شریف بھیجتے تھے. تو یہ صاحب یہ جو تھے سردار ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے مدینہ اور ان کو باندھے گئے. باندھنے کے بعد جب رکھے ان کو وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے, تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین باتیں رکھی. پہلے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں, رحم فرمانے والے, آپ کبھی مجھے چھوڑ دیں گے تو شکر کرنے والا پائیں گے, یعنی میں آپ کو شکر گزار رہوں. یا دوسرا, آپ کو کبھی مال چاہیے تو آپ مجھ سے جتنا مال چاہیے میں آپ کو دے دوں گا. تیسرا, آپ کبھی آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑ دیجیے آپ کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے واپس چلے گئے. پھر دوسرے دن آئے, پھر دوسرے دن آپ کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کل کہا تھا اس پہ قائم ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے. تیسرے دن آئے تو تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے آپ تو ایک تو مجھے چھوڑ دیجیے, یا آپ کو مال چاہیے تو مال لے لیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو. جب وہ چھوڑ گئے, باہر نکلے, مدینہ شریف کے باہر نکلے, مدینے میں گئے, تو انہوں نے سوچا, تھوڑا فکر کرا اور فکر کرا کہ میں 3 دن صحابہ کے درمیان موجود تھا, مجھے باندھ کے رکھا گیا, مگر مجھے کسی نے گالی نہیں دی, میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کی گیا, مجھے کسی نے مارا نہیں, یہاں تک کہ مجھے ہر وقت کھانا دیا گیا. یعنی جب مجھے کھانے کی طرف تھی کھانا دیا گیا, پانی دیا گیا, اور کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. تو اس کو انہوں نے کیا کیا, پھر غسل کے بعد کے اندر غسل کرنے کے بعد آپ واپس آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں مسلمان ہو سکتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, پھر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو, تم عمرہ کرو جا کے مدینہ مکہ, کیونکہ اس وقت تک فتح مکہ نہیں ہوا. تو یہ جو تھے ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدھا مکہ گئے عمرہ کر. اب جب آپ نے عمرہ شروع کیا تو وہاں کے کفار مشرکین پہچان گئے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمرہ کر رہے ہو. تو وہاں کے کفار نے تانا دیا کہ تم نے تمہارے باپ کا دین چھوڑ دی, تم ہمارے دین سے نکل گئے. تو حضرت ابو شمامہ نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں, اور آج کے بعد جب تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں گے جب تک میں تم کو اناج نہیں دوں. تو صحابہ رسول نے کیا کیا, مکہ کے اندر خانے کعبہ میں اعلان کیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے دیں گے تم کو اناج نہیں بیچوں گا. تو یہ کیا ہے, انفرادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس کا اثر تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے عرب میں تھا, پورے عرب کے لوگوں میں شور تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے دین کا اعلان کیا, تو کچھ لوگوں میں نفرت پیدا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسی نفرت انہوں نے کبھی حضور کو دیکھی نہیں یا حضور سے کبھی ملے نہیں, حضور سے کبھی بات نہیں کی. تو کچھ لوگوں میں کیا ہو گئی, نفرت پیدا ہو. ایک شخص نے کیا کیا, حضور کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے وہ مدینہ شریف آیا. مدینہ شریف آیا اور اس نے کیا کیا, آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میں مسافر ہوں, مجھے رکنے کی تھوڑی جگہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنا خود کا بستر اس کو دی روکنے کے لیے, اور ایک کمرہ دی کہ یہاں آپ رکو. اس شخص کی نیت تو خراب ہی تھی کہ میں حضور کو سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں. تو اس نے کیا کرا, وہ پورا بستر جو ہے نا اس پہ گندگی کر کے, نجاست کر کے اور بھاگ گیا. اب بھاگنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میرا کچھ سامان جو ہے نا وہ گھر میں ہے. وہ آیا اندھیرے میں چھپتے چھپاتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستر خود اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے تھے. صاف کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کوئی ہے. تو آپ نے جب دیکھا تو وہی شخص تھا. تو حضور نے فرمایا کیا ہوا, تو اس نے کہا میرا سامان رکھا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس کا سامان اور تلوار اس کو دے دی کہ تمہارا سامان اور تلوار لے لو. تو اس کو تعجب ہوا. تعجب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کو اندر رات بھر سونے کے لیے جگہ دیے, بستر دیے, کھانا دیے, ہمارے ساتھ حسن سلوک کرو, تم نے گندگی کر دی ہمارے گھر میں. اس کو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس کا سامان اس کو دے دیے. جب وہ باہر نکلا تھوڑا اس نے سوچا ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اف تک بھی کام کیا, اس کو پھر شرمندگی محسوس ہوئی. پھر وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر بہت رویا پھر گیا اور بولا کہ آپ یقیناً نبی ہے,
اللہ کے نبی ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو اس طریقے سے لوگ انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, اچھا تعلق رکھتے ہیں اور ان کی خیر خواہی کرتے ہیں. ایک شخص کافر ہے, مشرک ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب مدینہ کے اندر اور اطراف کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو نجران کے جو یہ تھے عیسائی لوگ, عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے, تو وہاں سے ایک وفد آئے, ان کے علماء کا وفد تھا, اس میں عیسائی علماء تھے. مدینہ شریف آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہ تو انہوں نے کیونکہ اہل کتاب تھے, ان کو سوالات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دیے, پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اب یہ ہوا کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہوا, تو ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم مسجد نبی کے اندر فلاں کونے کے اندر جا کر عبادت کرو. تو وہ لوگوں نے قبلے کی طرف, تو وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وہ عبادت نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہ جس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے دوسرے طرف وہ پھر کے وہ لوگ عبادت کرنے لگے. وہ لوگوں نے اپنی عبادت کی عیسائی طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی دوسرے لوگوں پر شدت اختیار نہیں کرتے تھے. یعنی اختیار کرتے تھے, شدت اختیار نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے, اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرتے, اور آپ جو لوگ آپ کے پاس مہمان بن کے آتے ہیں آپ ان کی عزت و توازی کرتے. تو پھر وہ نظران کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بالکل نبیوں جیسے, آپ کے اخلاق و آداب و اطوار سب کیا ہے بالکل نبیوں جیسے. تو وہ لوگ پھر 2 دن رہ کر چلے گئے واپس. بعض لوگوں نے اس میں سے اسلام قبول کر لیا جو اہل کتاب تھے, سمجھنے والے تھے. اسی طریقے سے خیبر جب فتح ہوا, خیبر فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگ جو ایک دم شدید قسم کی یہودی تھے. اب خیبر میں یہودی کیوں بسے آئے ہیں؟ اس کا ایک پس منظر ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ اپنی کتابیں پڑھتے تھے, توریت, زبور, انجیل, تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا تھا؟ آمد کا تذکرہ تھا. آمد کا تذکرہ اس طریقے سے تھا کہ نبی آخری جو نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر نبوت ختم ہو جائے گی, وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے, تو وہ ایک ایسے شہر میں تشریف لائیں گے جس میں کھجوروں کے بڑے بڑے باغ ہوں. یہ نشانی تھی. تو یہودیوں نے جب یہ نشانیاں تلاش کی, دیکھا, تو جتنی بھی نشانیاں تھیں نا وہ مدینہ شریف میں ان کو ملتی تھی. تو وہ جو یہودی تھے کئی ہزاروں سال سے توریت اور انجیل زبور پڑھ کر وہ لوگ کیا ہو گئے تھے, مدینے کے اندر آ کر بس گئے تھے کہ جب آخری نبی یہاں آئیں گے تو ہم ان کے اوپر کیا لے کے آئیں گے؟ ایمان لے کے. آخری نبی تو یہودیوں کا وہاں جو, کیونکہ یہودیوں کا اصل ملک کیا تھا, وہ تو شام, ملک شام, فلسطین اور لبنان کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں بول کر وہ اس میں سے کچھ قبیلے کیا ہوئے مدینہ کے اندر, مدینہ شریف میں آ کر بس گئے تاکہ آخری نبی جب آئے تو ہم ان پر ایمان لا سکیں. تو یہ سب روایتیں ان کو پتا تھا یہودیوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف کیا ہے, آپ کا اخلاق کیا ہے, آپ کی کردار کیا ہے, یہاں تک کہ آپ کے صحابہ یعنی حضرت ابو بکر کس طریقے سے ہوں گے, ان کی نشانیاں کیا ہوں گی, یہاں تک ان کی کتابوں میں موجود تھی. وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان کا اس طریقے سے حلیہ ہوگا, اس طریقے سے وہ بات کریں گے, اس طریقے سے ان کے ساتھی ہوں گے. سب نشانیاں ان کو پتہ تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب آپ نے یہودیوں میں دعوت تبلیغ کی تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ اصلی نبی ہے, مگر ان کے دل میں ایک کفت پیدا ہوئی کہ ہم کبھی ان پر ایمان لے کے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہنا پڑے گا, اور ہماری سرداری ہے, ہماری سرداری بھی ختم ہو جائے گی, ہمارے جو علاقے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں چلے جائیں گے. اسی طریقے سے جو ان کے علماء تھے بڑے بڑے, جو ہزاروں یہودی اس علاقے میں رہتے تھے, تو وہ بڑے بڑے عالموں کے ماتحت رہتے تھے. تو عالموں میں بھی ایک تعصب تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان کر دیں گے کہ یہ آخری نبی ہے جن کی نشانیاں توریت اور انجیل کے اندر ہے. تو ہمارے لوگ کیا کریں گے, ہم کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل جائیں گے, تو ہمارا تو کچھ پھر اثر رسوخ نہیں رہے گا. تو کچھ لوگ اس بنیاد کے اوپر کیا ہو گیا, ایمان نہیں لائے. مگر جو بڑے بڑے علماء تھے اس میں سے کچھ صحابہ کرام نے کیا کیا, ایک بہت بڑے ان کے عالم تھے یہودی, جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات
کہ فلاں چیز کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں, فلاں چیز کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں. جب سارے سوالات کے جواب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بیان فرما دی تو انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. اور خیبر کے مقام پر آگے انہوں نے کہا کہ جو نبی آئے وہ برحق نبی ہے, تم بھی ایمان لے کے آؤ, کبھی تم ان پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تم کو تباہ و برباد کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تباہ و برباد کر دے گا. تو ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, اہل علم تھے, اس میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہ اسلام قبول کر لیا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اخلاق و کردار ایسا تھا غیر مسلموں کے ساتھ, تو صحابہ کرام کا کیسا تھا, یعنی حضرت عمر کا کیسا تھا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ جو لوگ ایمان میں لائے تھے, اسی طریقے سے اور دوسرے جو صحابہ تھے. تو ہم کو روایت ملتی ہے کہ حضرت اسما, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت اسما, ان کی جو والدہ تھی حضرت ابو بکر کی ایک بیوی جو تھی مکہ میں رہتی تھی, اس نے ایمان قبول نہیں کی, تو حضرت ابو بکر نے کیا کہ ان کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا, وہ ایمان نہیں لائی تھی. تو حضرت اسما کی والدہ تھی اور ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا, تو حضرت اسما کی جو والدہ ہے مدینہ میں آئی حضرت اسما کو ملنے کہ میں میری بیٹی سے ملوں گی. تو انہوں نے کیا کیا ساتھ میں اسے تحفے وغیرہ بھی لائے اور بہت سی چیزیں ساتھ میں لائی. تو جیسے وہ حضرت اسما کو خبر ہوئی کہ میری والدہ آئی بھی مجھ سے ملنے, مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک, تو انہوں نے ان کی والدہ کو روک دیا, گھر میں نہیں لائے, باہر روک دیا اور تحفے بھی قبول نہیں کیے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک جن کو بھیجا کہ بھائی جا کے پوچھ کے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا مسئلہ ہے, میری والدہ آئی بھی ہے اور وہ ایمان نہیں لائے ابھی تک, تو کیا ان سے ملنا درست ہے, اور ان کے جو تحفے وغیرہ میں لے سکتی ہے کیا نہیں لے سکتی. تو حضرت اسما نے کیا کہ روک دی ان. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب خبر پہنچی کہ اسما کی والدہ آئی ہوئی ہے, ان کی ماں آئی ہوئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما تم کیا کرو, تمہاری ماں کو اپنے گھر میں بٹھا کر اس کی تعظیم تقدیم بھی کرو, اس سے محبت کا اظہار بھی کرو, اور اس نے جو تحفے تمہارے لیے لائی ہے اس کو بھی قبول فرماؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مشرک ہے ایمان نہیں لائے مگر یہ نرم دل ہے, یعنی مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف نہیں دی, کچھ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا, مسلمانوں کو یہ جنگ میں شریک نہیں ہوئی, تو تم کیا کرو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرو اور تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو حضرت اسما نے کیا کہ پھر اپنی والدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر اپنے گھر کے اندر لائی, ان کے تحفے بھی قبول فرمائے اور ان کی مہمان نوازی بھی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک وقت بازار میں سے جا رہے تھے, تو حضرت عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ تھے. تو حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ جھپے آئے ہوئے باہر سے, یہ مخمل کے جھپے, تو اس میں سے کچھ خرید لیجیے تاکہ آپ سے جب باہر کے لوگ ملنے کو آئیں گے, کچھ قبیلے کے لوگ ملنے کو آئیں گے, تو جمعہ کے دن آپ یہ جبہ پہن کر خطاب کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ جو لباس ہے نا یہ دنیا دار لوگوں کا ہے, یعنی جو اچھا عمل کرتا اور اس کو دنیا میں ہی صلہ چاہیے تو وہ ایسا لباس پہنے. تو حضور نے وہ جبہ نہیں خریدی. پھر کیا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد تحفے کے اندر یعنی یمن وغیرہ سے اور دوسرے جگہوں سے کیا ہوتا تھا, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان آتا تھا, تو اس کے اندر 5-6 جوتے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جبوں پہ نظر پڑی تو آپ نے ایک جبہ نکال کے کیا کیا, حضرت عمر کو دے دی اور حضرت عمر کے یہاں بھجوائے. تو حضرت عمر نے جب جبہ دیکھے تو حضور کو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو پہننے سے منع فرمایا جبہ, جب آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو میں بھی پسند نہیں فرماتا کہ میں یہ جبہ پہنوں. تو حضور نے فرمایا اے عمر میں نے تم کو اختیار دیا کہ تم اس کو چاہے تو بیچ دو یا کسی کو تحفہ دینا چاہتے تو دے دو. تو حضرت عمر کی بھی دیکھیے آپ کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے کردار کے کتنے پابند تھے, کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے خود وہی کرتے. یعنی حضور نے فرمایا کہ میں جبہ نہیں پہنوں گا, تو حضرت عمر نے بھی کیا کیے, وہ ریشمی اور مخمل کا جبہ تھے, آپ نے بھی زیب تک نہیں فرمایا. اور حضرت عمر فاروق کی حکمت دیکھیے کہ آپ نے وہ کوئی مسلمان کو بھی تحفے میں نہیں دی. آپ نے کیا کیا, آپ کے بھائی تھے مکہ کے اندر جنہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, تو حضرت عمر نے کیا کرے وہ تحفہ وہ جبہ لے کر اپنے بھائی کو بھیج دی مکہ. یعنی حضرت عمر کا آپ دیکھیے کتنی بڑی سوچ ہے کہ جو چیز کو نبی نے پسند نہیں فرمایا خود بھی نہیں پہنا اور کسی مسلمان کو بھی نہیں دیا, اور کیا کیا وہ تحفہ اپنے بھائی کے لیے مکہ بھیج دیے جو غیر مسلم. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں, آپ کی کوئی بھی چیز کوئی بھی حکم اتنی باریکی سے سنتے اور اس پر عمل کرتے.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جھکا کے کس کو بھیج دیے, اپنے بھائی کو بھیج دیے جو مشرک تھے, حضور نے منع نہیں فرمایا, حضور نے کچھ نہیں کہا ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو دیکھ کر ان کے دل میں اسلام کے لیے کچھ جگہ بنے اور وہ اسلام قبول کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے, ہمیشہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر, صحابہ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام کے نزدیک آئے اور اسلام قبول کرے. اس طرح کی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں. حتیٰ کہ جب فتح مکہ نہیں ہوا, حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابو سفیان کی ایک لڑکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ان سے نکاح کیا. یعنی ام المومنین ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی لڑکی تھی, حضرت معاویہ کی بہن. تو یہ ایمان لے کے آئے ہوئے تھے, مدینہ کے اندر رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ابو سفیان کو پتہ تھا کہ میری لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور وہ مدینہ کے اندر ہی رہتی. تو جب وہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنے کے واسطے آئے تو کیا ہوا کہ وہ سیدھا اپنی بیٹی کے وہاں چلے گئے. میری بیٹی کا گھر ہے, میں وہاں جاؤں گا تو میری بیٹی میری کیا کریں گی, عزت و تکریم کریں گی, مجھے بلائیں گی, بیٹھائیں گی. تو جیسے ہی وہ ان کی بیٹی کے گھر پہ پہنچے تو ان کی بیٹی نے ان کو اندر آنے کے لیے نہیں کہا کہ اندر آؤ. وہ زبردستی اندر آ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو وہاں بیٹھنے لگے تھے کہ وہ انہیں ابھی میں رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بستر کھینچ لی اور کہا کہ اے میرے باپ تو ابھی نجیس ہے, تو نے اسلام قبول نہیں کرا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے. کیا ہے؟ پاک بستر ہے. اب یہ بات جو تھی نا حضرت سفیان کو بہت لگ گئی, بہت دل پر لگ گئی. تو آپ کیا ہوا, ایک دم دل برداشت ہو کے باہر آ گیا مسجد نبوی میں گئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاہدہ وغیرہ کر کے واپس مکہ آئے. تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, کیونکہ دیکھیے حضرت اسما کی جو والدہ ہے وہ مسلمانوں کے مخالف نہیں ہے, مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے, مگر ابو سفیان جو ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا وہ مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا, مسلمانوں کے خلاف ہے, اس شخص کو عزت و تکریم نہیں دے, بھلے ان کے باپ ہے. تو اس سے ہم کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اچھے طریقے سے رہے تو مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. حدیث مبارک میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھ لیں, کہ جو ذمہ مسلمانوں کے تعلق سے ایسے مسلمان جو اسلامی حکومت کے اندر رہ رہے اور انہوں نے جو بھی اس وقت کا بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ رہتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, مگر کیا کیا, مسلمانوں کے بادشاہ سے یا ان کے خلیفہ سے امن کا معاہدہ کر لیا کہ ہم تمہارے ماتحت رہیں گے, ہم تم کو ٹیکس دیں گے, جو کچھ بھی ہم سے بنے گا ہم آپ لوگوں کو بھی لیے کریں گے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں, ذمہ مسلمان. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی ذمہ مسلمان کو قتل کرے, جو شخص کسی ذمہ مسلمان کو قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے گا. کیوں قتل کیا جائے گا؟ کہ اس کے ساتھ اسلامی حکومت نے کیا کی ہوئی ہے, امن کا معاہدہ کی ہوئی ہے. کیا کا معاہدہ کی ہوئی ہے؟ امن کا معاہدہ کی ہوئی ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت کیا ہوا کہ ایک شخص نے ایک ذمہ مسلمان کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب معلوم پڑا کہ ایک شخص نے کسی ذمہ مسلمان کو قتل کر دیا ہوا جو کہ اسلامی حکومت میں رہتا تھا اور ناحق قتل کر دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس سے دیت وصول کی. دیت بولے تو آج آپ نے کچھ مسئلہ سنا ہوا کیرلا کی ایک لڑکی کا کہ وہاں پر کچھ مسئلہ ہو گیا عرب کے اندر, تو یہاں کے جو ہمارے شیخ تھے ابو بکر صاحب جامع ثقافی کے, تو انہوں نے کیا کہ وہاں کی حکومت نے قتل کی بنا پر اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. تو شیخ صاحب نے یہاں سے کوشش کر کے وہ بچی کے آخری دن کہ اس کو وہ دن قتل کرنے والے تھے, اسی دن کیا کہ وہاں کی علماء سے تعلقات تھے ان کے, تو وہاں کی علماء کو کوشش کر کے کہا کہ بھائی اس کی دیت لے لو, اس کو کیا کرو, قتل مت کرو. تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء نے کیا کہ وہ سامنے والی فیملی کو بلائے, جو مسلم فیملی تھی. ایک میڈیکل کیس تھا کہ میڈیکل کے اندر کیا ہوا کہ وہ لڑکی سے کچھ تو مسٹیک ہو گئی اور وہ انجیکشن وغیرہ اوور ڈوز ہوئی وجہ سے وہ آدمی جو عرب تھا
اس کی موت ہوگی یمن کے اندر. تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی اس نے ناک قتل کری ہمارے شخص کو, تو اس کے اوپر پھر قتل کا مقدمہ چلا کے پھر وہاں کے کورٹ کے حساب سے اس کو کیا ہوا کہ بھائی قتل کے بدلے قتل. تو وہاں کے لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے, ہماری گورنمنٹ نے بہت کوشش کی. پھر بعد میں جب علماء کرام نے ان کی وہ لوگوں کو سمجھائے کہ بھائی آپ لوگ کیا کرو کہ اس کی دیت لے لو, تو کروڑوں روپے دیت پھر جمع کر کے اس کو دیت ادا کی, کروڑوں روپے. تو دیت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے, ذمہ لوگوں کو, ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان نے قتل کر لی, تو اس کی دیت جمع کر کے کس نے دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کہ اس کو نہا قتل کیا گیا, ذمہ تھا, مشرک تھا, تو بھی اس کی دیت دی گئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت حکم تھا کہ جو شخص ذمہ مسلمان ہے, یعنی مسلمانوں کے ذمہ ہے, ذمہ بولے تو ابھی مسلمانوں کو ذمہ ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت, اس کی مال کی حفاظت, اس کی ہر چیز کی حفاظت کون کریں گے, مسلمان کریں گے. تو اس طریقے سے پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم نہیں دیا. اسی طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ایک جنگ میں گئے. جنگ میں جانے کے بعد کیا ہو گیا, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شبہ پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے کیا کیے کہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو خالد بن ولید کو لگا کہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہے. تو خالد بن ولید نے کیا کہ ان کو کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا کہ خالد, کہ تم ان لوگوں کے سینوں کے اندر جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے. جب وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو تمہاری تلوار روک لینی چاہیے. پھر پتا کیا کہ کتنے لوگ تھے, تو اتنی تعداد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنے لوگ قتل ہوئے تھے ان کے گھر والوں کو دیت دی, یعنی معاوضہ دیا. یعنی اس وقت کے حساب سے کروڑوں میں معاوضہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام اختیارات ہونے کے باوجود بھی آپ دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں. ابھی جنگ کے اندر کچھ لوگ قتل ہو گئے تو کس کو کیا پڑیں گے, کچھ نہیں, کوئی معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے اتنے پکے تھے, اپنی زبان کے اتنے پکے تھے, اور اپنے اخلاق و کردار کے اتنے پابند تھے کہ آپ کبھی چھوٹا سا چھوٹا معاملہ بھی پیش آتا تو صحابہ کو تنبیہ کرتے. کس کے لیے کہ تم کسی مشرک کا حق مت مارو. یہاں تک کہ ہم جو آج دور کے اندر رہے تو ایک قاعدہ ہے شریعت کا کہ کوئی شخص دارالکفر کے اندر رہنا. دارالکفر سے مراد تین طریقے کی حکومت ہے. ایک دارالاسلام, دارالاسلام سے مراد جہاں امن, جہاں قرآن حدیث کے مطابق حکومت چلائی جائے, تو اس کو کیا کہا تھا, کیا آیا تھا اس کو, دارالاسلام. ایک ہوتا ہے دارالامان, یعنی وہاں کے بادشاہ نے یا وہاں کے لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, مسلمانوں کو امن کے ساتھ رہنے کا, عبادت پوری آزادی دی ہوئی. ایک ہوتا ہے دارالکفر. دارالکفر سے مراد کہ اس جگہ جہاں پر مسلمانوں کا مال, ایمان اور عزت محفوظ نہیں, یعنی وہاں کا بادشاہ کیا ہوگا کہ بھائی آپ مسلمان ہیں, آپ رہو یہاں, تجارت کرو, کاروبار کرو, مگر ہم تمہاری عزت, تمہارے مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو وہاں یہ حکم ہے کہ کبھی کوئی مسلمان تجارت کی غرض سے دارالکفر کے اندر ہے. آج یہ اطلاق ہمارے یہاں پہ ہوتا, پہلے ہم اس کو دارالاسلام بولتے تھے, جب تک ہمارے مسلمانوں کو حکومت تھی تو ہم کیا بولتے تھے, دارالاسلام. اس کے بعد اب اس کو دارالکفر کہیں, کیونکہ اب ہماری بھی عزت و مال محفوظ نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہے آج کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں, ہمارے درگاہیں محفوظ نہیں. تو ایک بنیاد پر ہم بول سکتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم ووٹنگ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے تو ہماری حکومت قائم ہو سکتی ہے. تو ایسا خیالات. اب اس کے اندر قاعدہ کیا ہے شریعت کا کہ تم کبھی دارالکفر کے اندر بھی ہو جہاں تمہارا مال, عزت, جان محفوظ نہیں ہے, تو وہاں پر بھی کبھی تم تجارت کر رہے اور تمہارے پاس کچھ مال آ رہا تو تم اس سے منافع حاصل کرو. یعنی تم کبھی مال کما رہے اور کس طریقے سے تمہارے پاس مال آ رہا تو تم پر وہ مال لینا جائز ہے. کیا ہے, جائز ہے. اس کی دو شرطیں تھیں کہ تم نے دارالکفر میں رہتے ہوئے بھی تم جھوٹ نہیں بولیں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے. یعنی ابھی تم جھوٹ نہیں بول رہے اور دھوکہ نہیں دے رہے, تو جس طریقے سے تمہارے پاس مال آ رہا دارالکفر کے اندر غیر مسلم حکومت سے, غیر مسلم لوگوں سے نفع کمانا کیا ہے, جائز ہے. کیا ہے, نفع کمانا جائز ہے. مگر تم نے دارالکفر رہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اور کافر اور مشرکین کو بھی دھوکہ نہیں دینا. یہ معاملات کا مسئلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی معاملات کرتے تھے. آپ نے کئی لوگوں سے, کئی قبیلوں سے تجارت کی,
فتح مکہ کے پہلے بھی جو مکہ کے اطراف کے کافر اور مشرکین تھے ان کے ساتھ آپ کے معاملات تھے، آپ ان سے اناج خریدتے تھے، تجارت کرتے تھے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تو یہودی تھا. تو صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے کہ خادم کی نظر میں آ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی خادم کی بیمارداری کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے. تو کافر کی عیادت کرنے کے لیے بھی جانا درست ہے. کافر کی عیادت تو ہم جا سکتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے دل کے اندر کیا ہو، اسلام کے لیے محبت پیدا ہو. اس کے ہم صحت کی دعا بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت پیدا فرما اور ہدایت پیدا عطا فرما تاکہ اسلام قبول کرے. کیا کریں؟ اسلام قبول کرے. تو ہم اس کی ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، اس کی صحت کی دعا بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سب سے بڑا ایک قاعدہ ہے کہ ہم غیر مسلم کے لیے، کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ دعائیں مغفرت، کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی گناہ معاف کر دے، ایسی دعا نہیں کر سکتے. ہم اس کی ہدایت کی دعا کریں، اس کی ہدایت کی دعا کریں گے. اور کبھی وہ اس کی صحت خراب ہے، بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی جائیں گے اور اس کی صحت کی دعا بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ہمارے آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان پر ہم ہمارا اثر و رسوخ پیدا کریں. کیونکہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہوا ہے، تصوف کا جو طریقہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، جب آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں کی مٹی کی ایک الگ تاثیر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہم کبھی محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور اچھا اخلاق کے ساتھ کبھی دین کی دعوت دیں گے تو یہاں دین اسلام زندگی بھرے. تو جب حضرت غریب نواز نے یہ نہج کو اپنائے تو بہت تیزی کے ساتھ یہاں اسلام بھرے. تو آج ہمیں سلسلہ چیز کے بزرگوں کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو اسلام کو پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے، ہمارے عادات و کردار کو اچھا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کریمانہ کا علم حاصل کرتے ہوئے اس علم پر پختگی سے عمل کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے بولنے سننے میں کوتاہی، کمی، زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ معاف فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.